نے فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر ہر روز 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ، اور مصافحہ کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا۔ آج ادھر کوئی ایم این اے ایم پی کے پاس ملک کا صدر آئے نا، تصویر اپنی وہ کھنچوا لیتا ہے اور اپنے گھر لگوا دیتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھو میں نے صدر کے ساتھ مصافحہ کیا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے صدر کے ساتھ مصافحہ کیا تھا۔ یار ایک صدر کے ساتھ بندہ مصافحہ کرے تو وہ بڑی شان والا ہے، مجھے یہ بتاؤ جو امام الانبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے گا وہ کتنی شان والا ہوگا، وہ کتنے مقام والا ہوگا۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصافحہ کر لے گا وہ جنتی ہو جائے گا، جہنم میں وہ نہیں جا سکتا۔ کوئی دلیل مانگے، بھائی دلیل دو، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے گھر میں ایک دسترخوان تھا، اس دسترخوان کو جب وہ میلا ہو جاتا تو آپ اٹھاتے آگ میں ڈال دیتے، دسترخوان تو جل جو ہے اس پر جو میل ہوتی وہ جل جاتی، وہ ختم ہو جاتی، دسترخوان نہیں جلتا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ آگ تو کپڑے کو جلا دیتی ہے۔ حضرت انس نے فرمایا تیری بات سچی ہے، آگ ہر کپڑے کو جلا سکتی ہے، لیکن جس کپڑے کو میرے آقا کے ساتھ نسبت ہو جائے کیا مجال اس آگ کو کہ اس کپڑے کو جلائے۔ آپ نے کہا کہ جب کپڑا گندا ہو جاتا ہے، دسترخوان گندا ہو جاتا ہے، میں اسے آگ میں ڈال دیتا ہوں، یہ میل تو جل جاتی ہے لیکن کپڑا نہیں جلتا، کیونکہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر پر تشریف لائے، اسی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا اور اپنا دست مبارک اس کے ساتھ مس کیا، تو اس وقت سے میں اس کو آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل تو جل جاتی ہے، کپڑا نہیں جلتا۔ تو جب جس کپڑے کے ساتھ حضور کا دست مبارک جو ہے وہ مس ہو جائے، وہ کپڑا آگ دنیا کی نہیں جلا سکتی، تو جس شخص کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصافحہ کریں گے وہ کس طرح جہنم میں جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے جنتی بنا دے گا، کیونکہ اپنے محبوب کے ساتھ اس نے جس کو مصافحہ کرتے دیکھ لیا، وہ کہتا ہے جب میرے محبوب نے مصافحہ کر لیا تو میں اسے کس طرح دوزخ میں بھیج سکتا ہوں، میں اسے کس طرح دوزخ میں بھیج سکتا ہوں۔ اور میں نے یہ حساب لگایا کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے نا، نماز میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں نا، پھر دعا ہوتی ہے، دعا میں اول آخر درود پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اذان میں صلوات پڑھتے ہیں، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی آتا ہے تو اس میں بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اقامت ہوتی ہے، اقامت میں حضور کا نام آتا ہے، ہم پھر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو میں نے حساب لگایا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ جو بندہ باقاعدگی کے ساتھ دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے وہ 50 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیتا ہے۔ جہاں اسے نماز کے انعام و اکرام کے ساتھ نوازا جائے گا، وہاں اسے یہ بھی شرف حاصل ہوگا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قیامت والے دن مصافحہ کرے گا، قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصافحہ کرے گا۔